سے پہلے آپ اپنے پاس ایک صفحہ اور پینسل پکڑ لیں. جیسے جیسے میں آپ کو سمجھاتی جاؤں گی ویسے ویسے آپ نے لکھتے جانا ہے, ٹھیک ہے؟ اب پہلا ہمارا دیکھیں مضمون نویسی میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ ہوتا ہے عنوان. عنوان کے مطابق ہم نے سارا مضمون لکھنا ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے مضمون کا عنوان ہے شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. شاہین جو ہے وہ ایک پرندہ ہے اور علامہ اقبال اس کا استعارہ جا بجا آپ کو استعمال کرتے نظر آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شاہین پرندہ جو ہے وہ پرندوں کا درویش ہے. وہ بلند فضاؤں میں پرواز کرتا ہے, اپنا گھونسلہ نہیں بناتا اور دنیاوی ضروریات سے کنارہ کش رہتا ہے. اس لیے جہاں بھی کہیں ہمت اور محنت کی بات آتی ہے تو شاہین کا استعارہ استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھیں مضمون میں تین حصوں میں یہ انہوں نے دکھایا ہوا ہے. ایک تمہید ہے, ایک متن ہے اور ایک اختتام ہے. تمہید کہتے ہیں بات شروع کرنے کو. یہ اصل مضمون کا آغاز کرنے سے پہلے چند سطروں میں اپنے موضوع کی طرف اشارہ کرنے کو تمہید کہتے ہیں. تمہید میں مختصر مگر دلچسپ جملوں سے جو ہے وہ پڑھنے والے کی دلچسپی کو پڑھایا جا سکتا ہے. اب آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ کے سامنے نکات لکھے ہوئے ہیں. پہلا نقطہ ہے انتھک محنت اور بلند ہمتی سے کام لینا کیوں ضروری ہے. آپ نے اسی کی وضاحت کرتے جائیں گے تو آپ کا مضمون بنتا جائے گا. جیسے انتھک محنت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تھکے بغیر محنت کرنا, اور بلند ہمتی سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ محنت کے دوران پیش آنے والی ناکامیوں کو حوصلے سے برداشت کرنا چاہیے. اب وہ آپ کو دیکھیں ایک کلو دیا ہے انہوں نے کہ انتھک محنت اور بلند ہمتی سے کام لینا کیوں ضروری ہے. دیکھیں جیسے ہمت اور حوصلہ ہو تو انسان ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. یہ ہمت ہی ہے کہ انسان نے نامعلوم جہانوں کو بھی تسخیر کر لیا ہے. ہمت ہو اور ارادہ پختہ ہو تو ہر اس چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے جو بظاہر امکانات سے باہر ہوتی ہے. ہمت ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کر دیتی ہے. اب اس کی مزید وضاحت کے لیے آپ کچھ باہمت لوگوں کی مثال دیں گے, جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے دوران کتنی سختیاں برداشت کی لیکن انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی اور بالآخر اسلام کا بول بالا ہوا. اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثال آپ دیکھ سکتے ہو. خالد بن ولید, محمد بن قاسم یا افواج پاکستان کے بہادر فوجیوں کی مثال بھی آپ دے سکتے ہیں. لیکن یہ پیراگراف آپ کا مختصر ہونا چاہیے اور جامع ہونا چاہیے. اب آپ نیکسٹ پیراگراف کی طرف آؤ گے جو کہ مضمون کا متن یا نفس مضمون کہلاتا ہے. اصل سارا یہ پارٹ جو آپ نے اس ٹاپک پر لکھنا ہے وہ اصل حصہ مضمون کا یہی ہوتا ہے. جیسے انہوں نے پہلا نقطہ آپ کو دیا ہے ہمت اور حوصلے سے کیا کیا ممکن ہے. اب بریکٹ میں دیکھیں وہ آپ کو ایکسپلین بھی کر رہے ہیں, اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ روزمرہ زندگی کی امثال میں سے جیسے امتحانات میں کامیابی, تو یہ ایک طالب علم کی مثال ہوگی. جیسے اگر وہ محنت کرے گا تو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا. جیسے جو طالب علم فیس نہیں ادا کر سکتے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کہیں محنت مزدوری بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح کوئی مثال نمبر 2 آپ کسی مزدور کی مثال بھی دے سکتے ہو کہ وہ کیسے انتھک محنت کرتا ہے اور آخر ایک کامیاب انسان وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں دیکھیں وہ مزدور سے ٹھیکے دار بنے گا, پھر ٹھیکے دار سے وہ اس چیز کو اپنا کاروبار بھی بنا سکتا ہے. ایک مالی کی مثال آپ دے سکتے ہو کہ جیسے ایک مالی ہوتا ہے اگر وہ محنت اور ہمت سے کام لے گا تو اس کا چمن, اس کا باغ باقی سارے باغوں کی نسبت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا, یعنی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا. اب اس کا دوسرا نقطہ ہے کہ بلند ہمت شخصیت جو ہے وہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. مزید لوگوں کے شامل عمل ہونے سے بڑے کام انجام پا جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھو صحبت کا اثر کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ جیسی صحبت ہوتی ہے اس کا اثر بھی ویسا ہی ہوتا ہے. آپ ایسے ہی کسی بلند ہمت انسان کی مثال دیجیے گا جیسے قائد اعظم علامہ اقبال کے, ان کی بلند ہمتی نے دیکھیں اتنا بڑا کام کہ ایک علیحدہ سے ایک ملک لینا, ایک وطن لینا مسلمانوں کے لیے, اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا, اس کو مکمل کیا, اس خواب کی تکمیل ہو گئی کیسے؟ قائد اعظم کی انتھک محنت سے. علامہ اقبال نے تو تصور پیش کیا تھا پاکستان کا, لیکن قائد اعظم نے اور باقی ان کے ساتھ جو دیگر ان کے ساتھی تھے ان کی انتھک محنت سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا. اسی طرح آپ نیکسٹ پیراگراف میں اس کے اپوزٹ بھی تھوڑا سا لکھ سکتے ہو کہ جیسے اگر کم ہمت, اگر انسان ہمت نہ کرے تو اس کے نقصانات کیا ہیں. جیسے اگر آپ اس کو کراس چیک کر لو کہ جیسے ایک طالب علم ہے اگر وہ امتحان میں محنت نہیں کرے گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکلے گا. اب آتے ہیں ہم اپنے اگلے پیراگراف کی طرف جو کہ اختتام ہوتا ہے.
اختتام یا حاصل مضمون مضمون کے آخری حصے کو کہتے ہیں۔ جس طرح تمہید کا مختصر مگر جامع ہونا ضروری ہے، اسی طرح اختتام کا بھی پر اثر مگر جامع ہونا ضروری ہے۔ اختتام ایسے جملوں سے کریں کہ پڑھنے والا نہ صرف آپ کی بات کا قائل ہو جائے بلکہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جائے۔ جیسے کہ اب انہوں نے پہلا نقطہ یہ دیا ہے کہ بحیثیت قوم ہمارے بلند ارادے کیا ہونے چاہیے اور ان کی تکمیل کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ بحیثیت طالب علم بھی آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ نقطہ نمبر 2 ہے، عنوان کو مکمل شعر کی صورت میں لکھ کر اختتام کیجئے۔ وہ شعر ہے، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا۔ آخر میں آپ بلند حوصلگی اور اعلیٰ ہمت کے لیے دعا بھی شامل کریں، جیسے کہ اپنے وطن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہمارے وطن کو ایسے باہمت افراد سے نوازے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن کو باہمت افراد سے نوازا بھی ہے، اور آپ نے مزید اس بات کو دعا میں شامل کرنا ہے۔ اور یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں کہ مضمون کی عبارت سادہ، آسان، عام فہم یعنی سمجھ میں آنے والی ہو، اور مضمون کو مناسب پیراگراف میں لکھیں، اور بیچ میں اگر آپ دوسرے اشعار بھی شامل کرنا چاہتے ہیں اقبال کے، وہ بھی کر لیں، اور مارکر سے انہیں شاہ سرخی میں لکھنا ہے، یعنی ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے۔ مضمون تحریر کرنے سے پہلے تمام خیالات کو ذہن میں اکٹھا کریں، انہیں ترتیب دیں، پھر ایک الگ صفحے پر لکھتے جائیں، ایک خاکہ بنا لیں، پھر اس کو الگ ایک پہلے یعنی رف لکھ لیں آپ، پھر اس کے بعد اس کو آپ نے نیٹ کر کے لکھنا ہے۔ مضمون لکھتے وقت صرف ضروری اور عنوان کے مطابق باتوں کو آپ نے لکھنا ہے، غیر ضروری باتوں سے گریز کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی irrelevant بات بیچ میں نہیں لکھنی۔ یاد رکھیں کہ مضمون لکھتے وقت صحت بیان یعنی جو آپ لکھ رہے ہو اس کے الفاظ کا چناؤ، آپ کی بات اچھے انداز سے ہونی چاہیے، املا یا ہجوں کی غلطی سے گریز کرنا ہے، کسی بات کی تکرار بھی نہیں کرنی، یعنی ایک بات لکھ دی ہے تو اسے بار بار نہیں لکھنا، مناسب اور پر اثر جملوں کا استعمال کرنا ہے۔ لکھنے کے بعد مضمون کو 2 بار غور سے پڑھنا ہے آپ نے، تاکہ غلطی کا کوئی بھی امکان نہ رہے۔ اب اس کے ساتھ میں آپ کو ڈائری جو ہے آپ کی یہی ہے کہ آپ نے اس مضمون کو مکمل اپنی نیٹ کاپی پر لکھنا ہے، اور اپنے اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، کسی نقطے کی سمجھ نہیں آتی، تو کسی بڑے سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔